الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و صحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے، جس کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف عبودیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربت کا سبب بنائے۔ ولایت، اللہ کی دوستی، یاری اور سنگت کے حوالے سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ہم اللہ کی شان کے ربیع الثانی کے سارے خطبات جمعۃ المبارک میں ابھی اس حصار اور تصور سے نہ نکل سکے کہ ولی ہے کیا، اور اس سے آگے ایک میرے اور آپ کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے، صرف وہی کہ ولایت شاید صرف کرامات کا نام، کچھ دکھانے کا نام،
یا عرف عام میں کوئی دو چار کوئی ایک آدھ موکل شوکل بندے کے پاس آ گیا، کچھ چھو منتر کا معاملہ ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہو گیا؟ نہیں، ولایت ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور چونکہ ربیع الثانی کی ایک نسبت ہے، ولایت کے سرتاج غوثیت مآب سیدی و سندی و مولائی حضور غوث الثقلین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی عالی صفات اور آپ کی چونکہ شخصیت مبارکہ کا نام بھی ربیع الثانی کی ایک پہچان ہے، بڑی 11ویں شریف اور یہ سارے تصورات، اور اگر ہم ولایت سے تھوڑا سا آگے ڈائریکشن والے راستے میں جائیں تو پھر تصوف تو نام ہی صرف، ہم صوفی کسے کہتے ہیں؟ خدا بندہ، کیسا بندہ کیا کہنے کی، ان کے تو تعویذات کو سلام ہے، گنڈا فروشی کا سلسلہ ہے، انکار نہیں ان ساری چیزوں کا، نہ میں انکار کرنے والا ہوں۔ میں نے غالباً 1 یا 2 خطاب پہلے کہا تھا کہ تعویذات کا دھندا ہے، تو وہ ہمارے 1-2 سینئر احباب وہ میں نہ تو الحمدللہ تعالی مزاجن مجھے کبھی پریشانی بنی ہے اگر کسی کے حوالے سے بائی نیم بات کرنی ہے کبھی بھی، تو میں نے جو ساتھی یہ سمجھے ہیں کہ ہماری ذات میں نے نہیں ڈسکس کی، میں نے ایک ضمناً بات کی ہے کہ تعویذات انکار نہیں، نظام ہے، اللہ شفا بھی دیتا ہے، چلتا بھی ہے، ہم سب کرتے ہیں، کوئی مسجد کوئی قاری اور مولوی شاید نہ ہو، ہر کسی کا ہے۔ اب دھندے سے مراد یہ ہے کہ اسے کاروبار بنا لینا، پروفیشن میں لے آنا، باقاعدہ وہ ٹوکن لگ جانا، 200-400 روپیہ ٹوکن کی فیس ہو جانا، یا جو سیٹی لیول کی خواتین جو کہ یہاں سے نہیں شفا ہوگی وہاں ہوگی، یہ اگر سمجھنے کی بات ہے، اگر کسی ساتھی کو سمجھ آتی ہے تو میری بالکل مراد اس سے یہی ہے کہ یہ کاروبار نہیں ہے، یہ تو شفا ہے۔ صوفیاء نے اسے وہ پھونک مارا، اللہ نے شفا دے دی، مگر پھونک کی جگہ وہ کاروبار بن گیا، جب کاروبار بن گیا تو وہ تباہی ہے۔ بے شک وہ آپ کہیں جی کہ وہ ایسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو تیتر بٹیرا بھی بن جاتا ہے، تو یہ سارے کا سارا تصوف کے نام پر دھبا ہے۔ بابا شفا ضرور ہے، مگر اللہ کے ایک ولی نے بھی اسے کاروبار میں نہیں بدلا، اللہ کے ایک ولی نے بھی اسے کاروبار میں نہیں بدلا، یہ تو ایک ضمناً بات تھی۔ تو لہذا میں الحمدللہ تعالی جب مجھے کسی اپنی سینئر ساتھی کو حوالے سے بات کرنا ہوگی تو میرا اللہ گواہ ہے، گج بج کے بائی نیم بات کروں گا کہ حضور یہ مسئلہ ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا میں نے اس کیا کہ صوفیزم کے حوالے سے یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم تصوف کی ساری تاریخ ہی یہ سمجھتے ہیں، تصوف کی ساری تاریخ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 کوئی جنتر منتر نام کی کوئی چیزیں بندے کو حاصل ہو جائے، نہیں، تصوف یاد رکھ لے اس راستے پر چلنے کا نام ہے، اور اس راستے پر بندے کو چلانے کا نام ہے کہ جس کی منزل میرا اللہ ہے۔ صوفیاء نے کیا ہی یہ ہے، بسم اللہ، صوفیاء نے چلایا ہی یہ ہے، صوفی کہتے ہی اسی لیے ہے۔ آج بھی کئی ساتھیوں کو وہ ہضم نہیں ہوتا، مگر یاد رکھ لیں تصوف کا عام فہم اور ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایسا بندہ کہ جس کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارے کا سارا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہو جائے، اسے ہم صوفی کامل کہتے ہیں۔
اور تصوف نام ہی یہ ہے جو باطن کو صفائی دیتا ہے، تزکیہ دیتا ہے، طہارت دیتا ہے، اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر آگے بڑھتے ہوئے تصوف نام ہے۔ میں نے کیا نا کہ ربیع الثانی کو نسبت حاصل ہے حضور غوث الثقلین سے، تو یاد رکھیں حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ کے بڑے پہلو ہیں۔ آپ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا بھی شامل ہے۔ حضور غوث الثقلین کی شریعت، آپ کی سیرت مبارکہ کے بڑے پہلو ہیں، بڑی جہتیں ہیں، بڑی ڈائریکشنیں ہیں، مگر ان میں جو سب سے بڑی ڈائریکشن ہے، اب یقین کیجئے کہ میں وہ جمعۃ المبارک کی تیاری کے حوالے سے وہ جو کچھ تھوڑا بہت اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، میں حیران رہ گیا۔ حضور شیخ الاسلام سمیت میں نے زندگی میں پہلی بار سنا یا پڑھا، اور وہ کیا ہے کہ ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں گیا تو حضور غوث الثقلین کی عمر مبارک اس وقت میرے جانے کے بعد کوئی 6 ماہ کا وقفہ رہا، اس کے بعد آپ کی ڈیتھ ہے۔ اب سوچئے ہمارے ہاں اگر ہم کوئی 2-4 سال پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کر لیں تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اتفاقیہ وزٹ ہے، چودھری وسیم ہمایوں صاحب تشریف لائے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا، تو وہ اتفاقیہ کے لیے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ میں نے اپنی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ میرے لیے یہ حیرانی اور پریشانی کا بات تھی۔ اب ضمناً کہ ولایت ہے کیا؟ ولایت نام ہی صرف تقویٰ کا، ولایت کسی اور چیز کا ہم کہیں کہ وہ فلاں عادت کا نام ولایت ہے، فلاں چیز کا، فلاں کرامت کا انکار نہیں کر رہا، استغفر اللہ العظیم نہ کرتا ہوں، مانتا ہوں کلیتاً، مگر ولایت سے بڑا درجہ ہے بندے کے لیے استقامت۔ حضور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علامہ صاحب تھے، وہ تشریف لائے تو وہ رہے، 24 گھنٹے کا وقت گزارا، وہ بائک کے لیے آئے تھے۔ اب یہ علم بعض اوقات انسان کے لیے اس راستے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، وہ تشریف لائے، بیٹھے رہے، دیکھا، 24 گھنٹے کے بعد جانے لگے تو حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سائیں کیا ہوا؟ کہا حضور بڑا دیکھا کو، پرکھا، سنا، مگر دل نہیں مانا بائک کو، دل نہیں مانا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے تو آپ مہمان تھے، آپ کی میزبانی کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، آپ کیا چاہتے تھے؟ کہا حضور یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اس طرح بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر تو یہ چاہتا تھا اور چاہتا ہے، دیکھ 24 گھنٹوں میں میرا کوئی ایک عمل بھی ایسا ہے جو میرے آقا کی سنت کے خلاف، میرا 24 یہ کہنا آسان ہے اور ہمارا سنت مبارکہ کا صرف شاید تصور سر ڈھانپنے، میرے اور آپ کی سنت کا سب سے سبحان اللہ بڑا درجہ ہے، امامہ شریف کا بہت بڑا درجہ ہے، انکار نہیں، مگر ان درجات سے بڑھتے ہوئے سنت کا جو تصور ہے کہ پھر بندے کی زندگی کا وہ پیمانہ بن جائے کہ جس کے مطابق لین دین میں، آنے جانے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، زبان کے حوالے سے اس کا تعارف اور سلسلہ یہ ہو کہ اس سے پھر غیر شرع اور غیر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایک لفظ بھی نہ نکلتا۔ پھر اسی میں حضور شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں، بڑی حیران کن بات ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزٹ کرنے کے لیے گئے، سنا فلاں جگہ کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے، وزٹ کے لیے آپ گئے، ساتھ آپ کے مریدین تھے۔ اس سے بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ کاروبار اتنے عروج پر ہے کہ اگر میں اور آپ شاید دوسری مسجد چلے جائیں تو ہمارے علامہ صاحب مطمئن نہیں رہتے کہ آپ وہاں جمعہ پڑھنے گئے تھے۔ کیوں جناب؟ یہ سلسلہ ایسا ہے، مگر اولیاء کی تعریف کیا ہے، ولایت کسے کہتے ہیں کہ اس اللہ کے کسی ولی نے کبھی پابندی نہیں لگائی، جہاں سے خوشبو آ گئی،
جہاں سے وہ سلسلہ حاصل ہو گیا، جہاں سے کچھ ملا اس نے حاصل کیا، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے کے راہی تھے، داعی تھے۔ مگر میرے اور آپ کے ہاں جو معاملہ ہے وہ اللہ کے راستے والا کم ہے، اس میں کاروبار زیادہ، اس میں کاروبار زیادہ ہے۔ اور اس کی جو بنیاد اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ وہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ میری قربت کے لیے عام تعریف کرتے ہوئے کہ وقال لهم نبیہم، زمانے کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اب یہ سارا سلسلہ جس کا اختتام خالق کائنات نے جس پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ فرماتا ہے کہ میری مرضی ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور پھر بڑے خوبصورت انداز میں خالق کائنات نے اس محبت اور تصور محبت میں بات کرتے ہوئے یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں نے اس کیا کہ حضور غوث الثقلین مادرزاد ولی بھی ہے، میرا اور آپ کا ایمان کہ آپ کا وہ سلسلہ کہ آپ کی ولادت مبارکہ پر لوگ زیارت کے لیے آئے، جس کے حوالے سے کمزور روایات کا سلسلہ نہیں، مگر اتنا کچھ ہوتے ہوئے آپ والدہ صاحبہ سے جب شعور کی طرف آتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو فرماتی ہے کہ بیٹا زندگی میں اللہ کی قربت چاہتا ہے تو پھر دین کے علم کے لیے چل جا۔ سوچنے کی بات ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے والدہ کی خدمت سے بڑھ کر کیا تھا۔ اور آپ کی والدہ صاحبہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں خدمت کی جاتی ہے، مگر وہ والدہ کتنی عظیم والدہ ہے کہ جو اپنے بیٹے کو علم کی وسعت کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں فرما رہی کہ بیٹا میرے پاس رک جا یا میری خدمت کا معاملہ ہے۔ آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کے حکم پر چل پڑے اور پہلا شیخ اور پیر ہے آپ کی والدہ، اور میرا آپ کا بھی ہے۔ آج معاملات کے لیے یاد رکھنے والی بات ہے، سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہی بات ہے، جہاں معاملات خراب ہوتے ہیں بندہ گھر سے جو کچھ لے کر نکلتا ہے اسی کا نام ایمان، اسی کا جو بھی اب گھر میں جو اس میں انسٹال کرتے ہیں، جو اسے فیڈنگ کرتے ہیں، جو کچھ دیا جاتا ہے وہ جو حاصل کرتا ہے، اگر وہاں سے اب سوچنے کی بات کیا ہے، حضور غوث الثقلین قافلے کے ساتھ ہے، قافلے والے لوٹتے ہیں، راستے میں قافلے والوں نے روک لیا، ہر کسی سے جو کچھ تھا وہ لوٹ لیا۔ لوٹنے کے بعد آپ کے پاس آیا، آپ کی والدہ نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا بیٹا سب کچھ کر لینا مگر ایک بات یاد رکھنا، زندگی جاتی ہے تو جائے، عقل خاطر تیری زبان پر کبھی جھوٹ نہ آئے۔ حالانکہ کیا میں اور آپ ترجمہ نہیں کرتے؟ وہ جی والدہ صاحبہ نے کہا تو تھا، اسے پولیٹیسائز کر لیتے ہیں، اس پر کئی باتیں نکال لیتے ہیں، مگر کروڑ سلام ہے ولایت کے بادشاہ، تاجدار ولایت اور غوث الزمان اور غوث المعظم، اور ایسا غوث کہ قیامت تک جس کا سویرا اندھیرے میں بدلنے والا نہیں ہے، قیامت تک جس کی نالین کا ولایت پر سایہ ہے۔ آپ کے ذہن میں آیا کہ اب دو باتیں ہیں، کل جمع پونجی وہ 30 یا 40 دینار تھے جو آپ کی پاکٹ میں تھے، اور وہ بھی جن ساتھیوں نے جبہ وہ پہنتے ہیں یا کبھی پہنے ہوئے اس کا جیب بھی عجیب سا ہے، آج بھی عرب دنیا میں اس میں ظاہر شاید نظر ہی نہ آتا ہو، وہ تلاشی لی۔ اس نے کہا یار تو کہتا ہے میرے پاس روپے پیسے ہیں مگر ہے نہیں، آپ نے فرمایا ہے، پھر تلاشی لی، جب نہ ملا اس نے حضرت عبد القادر کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنے امیر کے پاس لے گیا،
سر یہ کہتا ہے، عجیب سی بات کرتا ہے، یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں. تو وہ ان کا جو بڑا تھا، وڈیرا تھا، وہ کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ کہا حضور پیسے یہ کہتا ہے کہ ہے مگر تلاشی لی نہیں ہے، تلاشی لی نہیں ہے، جس وجہ سے مجھے اور آپ کو ہزاروں کتابیں پڑھنے کے باوجود شاید ناراض نہ ہو. ہزاروں مرتبہ وہ نوافل دل کے تصفیہ اور تزکیہ کا سبب اس لیے نہیں بنتے کہ ہم نے تو دل کو سنبھال کر بند کر کے رکھا ہوا ہے، سارے معاملات دل سے اوپر ہے. جب وہ نہیں سدھرے گا، میرا اللہ فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ کیا اللہ کے ذکر سے تمہارے دل پھٹ جائے؟ اللہ کے دل سے تمہیں مطلب کیا ہوا؟ ہمارے وہ لاکھوں بھی ہیں، ہم نے لاکھوں مرتبہ بھی نکالے ہیں، مگر دل کا عالم بدلنا تو دور کی بات ہے، شاید دل پر ابھی معاملات چلے ہی نہیں. اس لیے کہ جب رسوم و رواج آتے ہیں، ہم دین کو کہتے ہیں تجھے اکاؤنٹ میں رکھ دیتے ہیں، یہاں میری اور آپ کی مرضی چلے گی، پھر نہ ولایت آتی ہے نہ وہ راستہ ملتا ہے. اور جہاں راستہ ملتا ہے بابا بچا لیتے پیسے. حضرت عبد القادر سے وہ کہتا ہے بیٹا آپ کا چہرہ مبارک ایسا ہے کہ میں نہیں کہتا آپ نے جھوٹ بولا ہے، مگر پیسے کہاں ہیں؟ آپ نے اپنے جبہ مبارکہ کو کھولا، اندر پیسے سلے ہوئے تھے، وہ نکالے، جب پیسے نکلے پورے ہو گئے. چوروں کا امیر اور سربراہ کہتا ہے کیا مدد؟ آپ نے کہا عبد القادر، اچھا عبد القادر یہ بتائیں کہ پیسے بھی چھپے ہوئے تھے، نظر بھی نہیں آ رہے تھے، آسان بات تھی، ہر کوئی چوروں سے مال بچاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ مال کیوں نہیں بچایا؟ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ قادری ہونے کا یا غوث پاک کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 11ویں کی رات کو اگر چاول پکا کے تقسیم کر دیے تو میں قادری بن گیا، مجھے کوئی پکڑنے والا پوچھنے والا نہیں ہے کہ میرے گھر میں جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ دین قادری ہے یا نہیں ہے. حی علی الصلاۃ کی صدا پر وہ عبد القادر کہ جو 40 سالوں میں ایک دن بھی، ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت نہیں آئی. جو میں نے کیا مادر ذات ولی اللہ ہے، حضرت حضور غوث پاک کے متعلق آپ کی اپنی آج بھی آپ کے قصیدہ مبارکہ میں ہے کہ میں کھیلنے کی طرف نکلتا تھا، مجھے آواز آتی تھی عبد القادر تیری لائن نہیں ہے، تیرا راستہ نہیں ہے، تو کھیلنے کے لیے نہیں، کودنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تجھے وہ راستہ دینا چاہتے ہیں کہ جس سے تو دنیا کی امامت کرے گا. جس بندے کو یہ سلسلہ ہے، جس کا عالم یہ ہے کہ پریشانی بن گئی، آج رمضان ختم ہوا یا نہیں ہوا، لوگوں نے کہا عبد القادر کے گھر جاؤ، اگر عبد القادر کا آج روزہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی دن کو روزہ تھا تو رات کا معاملہ یہ ہے کہ پھر عید نہ ہوئی. اور اگر عبد القادر نے کھایا پیا ہے، دودھ مبارک پیا ہے، تو پھر سبھی کا افطار کرا دو، آج عید ہو گئی. جس کا بچپن کا یہ عالم ہے کہ جس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے، مگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضور غوث پاک نے 20 سال تک علم پڑھا. کس نے؟ جس بندے کا عالم تم کہتے ہیں صاحبزادہ صاحب ہو گئے، پیرزادہ صاحب ہو گئے، علامہ صاحب ہو گئے. میرے ساتھ حضرت خواجہ خواجہ محمد احمد صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہم ایک قبرستان میں تھے، میں بائی نیم نہیں کر سکتا بات، تو قبروں کی وہ پڑیاں ہوتی ہیں، پڑھتے رہے، کہیں پڑھا قطب الزمان، کہیں پڑھا وہ غوث الزمان. میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، باہر آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیں اگر 30-40 غوث ادھر دفن ہے تو نظام قدرت کیسے چلتا ہوگا؟ سوچی سی بات ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ میرا پیر اتنا بڑا قطب ہے، وہ اتنا بڑا خواجہ خواجگاہ ہے، مگر سب سے بڑی خواجیت یہ ہے جو میرے اور آپ کو، مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے غوث پاک کے قدموں سے مل رہی ہے کہ غوث الثقلین فرماتے
ہیں بچانا چاہیے پیسوں کو، بچانے کی ضرورت بھی ہے، علم بھی ہے، مگر اے چور سن، تیری بھی دنیا ہے۔ میں جب گھر سے چلا، میں عبد القادر ہوں، میری والدہ نے کہا تھا عبد القادر یاد رکھنا، جان جاتی ہے تو جائے، تیری زبان پر جھوٹ نہیں آنا چاہیے، تیری ذات پر جھوٹ نہیں۔ ہمیں گھر سے سارا میوزک آتا ہوتا ہے، ساری وائبریشن آتی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں جی بچے کو کھلایا بھی ہے، فرما بردار نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہے گا۔ فرما برداری کے لیے سب سے بڑا تعویذ یہ ہے، میں اور آپ تہجد کو اٹھیں گے، مصلے کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر اس کی بارگاہ میں خود ٹوٹا ہوا تعلق بحال کریں گے، تو پھر اولاد نہیں آئے گا، پھر اولاد میں آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے وضو بھی نہ کرنا پڑے، میں اس راستے پر بھی نہ چلوں، مجھے شاید دوام والا وضو بھی نصیب نہ ہو، اور بیٹا میں چاہتا ہوں کہ میرا کتب ہو، بیٹی میری ایسی ہو کہ جس کی نظروں کا عالم یہ ہو، ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، مگر اس سے قبل سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ پھر میری اور آپ کی زندگی میں غفلت نہ ہو۔ حی علی الصلاۃ کی صدا پر میں نہیں کہتا کہ جب بندہ نمازی بن جاتا ہے وہ 100/100، مگر آغاز تو کرے۔ کیا ہم اگر کہیں گی نمازی کو چھوٹ ہے تو جو نماز کی طرف نہیں آتا کیا وہ ولی اللہ ہے؟ بابا اس راستے کی طرف تو چلیں، جب اس راستے پر آئیں گے اس کی بارگاہ میں جھکیں گے۔ وہ بابے کہتے ہیں نا، نماز پڑھنے کا نام نہیں، حاضری لگوانے کا نام ہے۔ حاضری لگتی رہی تو کسی دن کرم کی ہوا چلے گی، وہ دل کی دنیا کو بدل دے گی۔ اور ہم کہیں میں بیڈ پر آرام بھی کروں، مگر عالم یہ ہو کہ پھر بیٹے کے موبائل پر میوزک نہ چلے، پھر عالم یہ ہو کہ بیٹا نہیں ہوگا، دو کام کبھی بھی نہیں ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، جو کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، یہی ساری تبدیلی ہے۔ اور آغاز کہاں ہے؟ جو غوثیت کا سربراہ ہے، جو ولایت کا بادشاہ ہے، آج بھی اسے ماننے والے اپنی گردنیں جھکا کر کہتے ہیں عبد القادر ہم مانتے ہیں، میرے دل پر بھی تیری نالین کا اور گردن پر بھی تیری نالین کا عکس موجود ہے، مگر وہ زبانوں سے نہیں۔ میں نے عرض کیا وہ اقرار سے نہیں، میں اتنا بڑا وہ کوئی ابھی جبائے مبارک پہن بھی دوں تو مگر اس سے پہلا عمل کیا ہے؟ عبد القادر یہ کیا کیا؟ کہا میری والدہ نے یہ کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا صرف۔ اچھا جو چوروں کا بادشاہ تھا کب کب آ گیا، ویبریٹ ہو گیا، یہ کیا کیا؟ بابا جی کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، یہ کیسا بندہ ہے جو اپنی والدہ کی بات کو نہیں رد کرتا، اور میں کیسا بندہ ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا بھی ہوں، اور ماننے کے باوجود زبان سے اقرار کے باوجود میں اسے پڑھتا نہیں۔ صرف آج کیا معاملہ ہے، کیا جمعے والے دن صرف فرض ہے؟ ہم لگاتے ہیں سٹیٹس جی موحد بھی ہو گئے، توحید بھی آ گئی، کئی بندوں کو پھر پریشانی بن جاتی ہے اولیاء کی قبور سے۔ نعرہ ہے جو مرضی آپ لگا لیں، مگر ایمان جس کا آغاز ہے وہ آغاز ابھی دن طلوع نہیں ہوتا تو اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اب قربان جائیں، فرض بھی نہیں رکھی، واجب بھی نہیں رکھی، مگر کہا کہ وہ سجا کے کہا آپ دیکھ لیتے ہیں کون ادھر آتا ہے کہ ادھر جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے واجب بھی نہیں، پر یہ میٹھا میٹھا اندھیرا ایسا ہے کہ ساری باتیں چھوڑ، ساری لڑائیاں چھوڑ، میں اللہ تجھے پکارتا ہوں، چل کے میری طرف آ، میری بارگاہ میں تو آنسو تو بہا، آنسو بعد میں نکلیں گے، تیرا میرا وہ رشتہ قائم ہوگا کہ پھر دنیا کو تیرے ترانے سناؤں۔ اور اگر میرے اور آپ کے دروازے پر جناب صاحبزادہ صاحب مناظر اسلام صاحب بڑا قادری سلسلہ بھی لکھا ہو اور میرے دن کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کی مرضی والا نہیں ہے تو میں سب کچھ ہو سکتا ہوں، ولایت تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرا شیخ تو کہتا ہے کہ ولایت کی خوشبو بھی نہیں آتی۔ میں تو شیخ الاسلام کے اگر نعرے لگاتا ہوں تو صرف اس لیے کہ یہ تو جب
اللہ نے اسے وہ تقویٰ بھی دیا، وہ طہارت بھی عطا کی کہ پھر 40 سال گزر گئے عبد القادر کی اطاعت میں، آج تک رات کا ایک پہر بھی ایسا نہیں گزرا جس میں غفلت آئی۔ آغاز کرتے ہیں، تصوف نام ہے اس کا، ایمان نام اس چیز کا ہے کہ اس سے بڑھتے ہوئے، رسم سے بڑھتے ہوئے، رواج سے بڑھتے ہوئے اللہ کی قربت کہتے ہی سے ہے، جو قیامت کا نام نہیں استقامت کا نام ہے۔ اور اس کا کمال ہی یہ ہے، آغاز ہی یہ ہے کہ بندہ جب اس کے راستے پر چلتا ہے پھر دنیا سج کے آتی ہے، پھر جنتیں بھی تعارف کے لیے آتی ہیں، مگر وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، اے حقیقت منتظر نظر آ، کبھی لباس مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ کسی نے وہ جنت مانگ لی، سب کچھ مانگ لیا، مگر کسی مانگنے والے نے مانگا تو کہا جنت کی بھی خیر ہو، سلام ہے، وہ بھی اللہ کی عطا ہے، مگر سب سے بڑی جنت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی قربت لے لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔